اگر آپ رات کے وقت لمبے سفر پر نکلتے ہیں تو یہ کہانی ضرور سن لیں، کیونکہ بعض راستے صرف فاصلے نہیں ہوتے، وہ راز بھی اپنے اندر چھپائے رکھتے ہیں۔ ایسے راز جنہیں جاننا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ اور اگر آپ کو سچی اور خوفناک کہانیاں پسند ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ یہاں ہم آپ کو ایسی ہی سچی اور رکاوٹ دینے والی کہانیاں سناتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی رات کی جو آج تک میرے ذہن سے نہیں نکلی۔ میں اس وقت ایک پرائیویٹ بس کمپنی میں کنڈکٹر تھا اور ہمارا روٹ لاہور سے ملتان تھا۔ یہ سفر عام طور پر 5 سے 6 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن اس رات یہ سفر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ سردیوں کا موسم تھا، دسمبر کی ایک ٹھنڈی رات۔ دھند اتنی زیادہ تھی کہ سڑک بمشکل نظر آ رہی تھی۔ ہماری بس آدھی رات کے قریب لاہور سے روانہ ہوئی۔ بس میں تقریباً 30 سے 35 مسافر تھے، سب اپنے اپنے خیالوں میں گم۔ کچھ سو رہے تھے، کچھ موبائل دیکھ رہے تھے۔ شروع میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن جیسے ہی ہم شہر سے باہر نکلے ایک عجیب سی خاموشی نے ہمیں گھیر لیا۔ ڈرائیور اسلم بھائی کافی تجربہ کار تھے، وہ اکثر اس روٹ پر بس چلاتے تھے، لیکن اس رات ان کے چہرے پر بھی ہلکی سی پریشانی نظر آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا اسلم بھائی؟ سب ٹھیک ہے؟ انہوں نے بس اتنا کہا، پتہ نہیں، آج رات کچھ عجیب لگ رہی ہے۔ میں نے بات کو نظر انداز کیا، لیکن دل کے کسی کونے میں ایک ہلکا سا خوف ضرور بیٹھ گیا۔ تقریباً 1 گھنٹہ سفر کے بعد ہم موٹر وے چھوڑ کر پرانے ہائی وے پر آ گئے، کیونکہ اس رات موٹر وے پر ٹریفک بند تھی۔ یہ ہائی وے نسبتاً سنسان تھا، دونوں طرف کھیت اور کہیں کہیں درخت، نہ کوئی آبادی، نہ کوئی روشنی، بس کی ہیڈ لائٹس ہی واحد روشنی تھیں جو سڑک کو کاٹتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی۔ اچانک بس کے سامنے کچھ نظر آیا۔ ایک آدمی سڑک کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ اسلم بھائی نے فوراً بریک لگائی، بس جھٹکے سے رکی۔ وہ آدمی سفید کپڑوں میں ملبوس تھا، اس کے ہاتھ میں ایک بیگ تھا، اور وہ بالکل ساکت کھڑا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ میں دروازہ کھول کر نیچے اترا۔ بھائی، کہاں جانا ہے؟ وہ آہستہ سے بولا، ملتان۔ اس کی آواز بہت دھیمی اور سرد تھی۔ میں نے اسے بس میں چڑھنے کا اشارہ کیا۔ وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں چڑھ کر اندر آیا اور بغیر کچھ کہے پچھلی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب لگا، جیسے وہ خالی ہوں، لیکن میں نے زیادہ غور نہیں کیا اور اپنا کام کرنے لگا۔ بس دوبارہ چل پڑی۔ چند منٹ بعد مجھے اچانک احساس ہوا کہ بس کے اندر کا درجہ حرارت کم ہو رہا ہے۔ میں نے کھڑکیاں چیک کیں، سب بند تھیں، پھر بھی ایک برفیلی ہوا جیسے اندر گردش کر رہی تھی۔ مسافروں میں بھی ہلچل شروع ہو گئی، کچھ لوگ جاگ گئے اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ میں پچھلی طرف گیا جہاں وہ آدمی بیٹھا تھا، لیکن وہ سیٹ خالی تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوری بس چیک کی، واش روم، سیٹوں کے نیچے، ہر جگہ، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ میں فوراً ڈرائیور کے پاس آیا۔ اسلم بھائی، وہ آدمی کہاں گیا؟ انہوں نے حیران ہو کر کہا، کون آدمی؟ میں نے کہا، جو ابھی سڑک سے اٹھایا تھا۔ انہوں نے بس سائیڈ مرر میں دیکھا اور ان کے چہرے کا رنگ الفاڑ گیا۔ میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ تبھی بس کے پچھلے حصے سے ایک ہلکی سی آواز، میں پیچھے ہٹنے لگا، لیکن قدم میرے قریب آتے جا رہے تھے۔ پھر اچانک میرے کان کے پاس ایک آواز آئی، مجھے گھر چھوڑ دو۔ میں نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا۔ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی۔ بس سڑک کے کنارے کھڑی تھی، تمام مسافر باہر کھڑے تھے، کچھ لوگ رو رہے تھے،
کچھ خاموش تھے۔ میں نے اسلم بھائی کو دیکھا۔ وہ زمین پر بیٹھے تھے اور مسلسل ایک ہی بات دہرا رہے تھے، ہم نے اسے کیوں بٹھایا؟ بعد میں پتہ چلا کہ اس ہائی وے پر کچھ سال پہلے ایک آدمی کی موت ہوئی تھی۔ وہ بھی ملتان جا رہا تھا، لیکن کبھی اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکا، اور تب سے وہ ہر گزرنے والی گاڑی کو روکتا ہے اور صرف ایک بات کہتا ہے، مجھے گھر چھوڑ دو۔ آج بھی جب میں اس ہائی وے سے گزرتا ہوں تو میں کبھی بھی رات کے وقت نہیں رکتا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ پھر سے نہ مل جائے، اور اس بار شاید وہ اترے ہی نہ۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ ایسی ہی مزید سچی اور خوفناک کہانیاں آپ کے لیے لاتے رہیں گے۔ اور یاد رکھیں، ہر سنسان سڑک صرف راستہ نہیں ہوتی، کبھی کبھی وہ کسی کی آخری منزل بھی ہوتی ہے۔